بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پاس میں یوٹیوب چینل، میں ہوں کوثر قائم خانی. ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پچھلے 2 دن سے ہم نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں پروگرام میں. اب ہم ہفتے میں 3 پروگرام انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کریں گے تاکہ تفصیل سے آپ کو ساری چیزیں کور کر پائیں. اور اس کا شیڈول یہ ہوگا کہ منگل، جمعرات اور ہفتے کے دن، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو بیچ کے اندر ہم ضرور اس کو آپ تک وہ خبریں اچھی اور بری جو بھی ہوں گی کوشش کریں گے کہ اچھی خبریں آپ کو پہنچائیں. اور پاکستان کو اس وقت جینوئنلی امید کی ضرورت ہے، اور امید ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. آج میں بات کروں گا 4-5 اہم نکات پر، اور جو زیادہ ضروری ہیں ان کے اوپر ڈیلیبریشن کروں گا. ایک تو جو عام 22 کروڑ عوام کا بنیادی مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. فائنانس منسٹر شوکت ترین نے انفلیشن، مہنگائی کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں. دوسری طرف ایک اسی ماہ میں جولائی کے مہینے میں پاکستان اور چائنا کے JCC 10th سیشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جو سی پیک کا بیک بون ہے، جو پالیسی ڈیوائز کرتا ہے کہ کیسے سی پیک کو اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے لے کے جانا ہے. اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر اہم فیصلے منعقد ہوں گے. تیسری اہم چیز ہے کہ کل پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ازبکستان کا 3 روزہ دورہ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور آبویسلی جو اس وقت ہاٹسٹ ایشو ہے پوری دنیا کا، اور جس سے پوری دنیا کنسرن بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور بہت سی جگہ پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، بالخصوص افغانستان کے اندر. تو افغانستان کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں ہم پاکستان کی معیشت اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا، آج ہی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بریفلی آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے. 2 اہم چیز ہیں جس میں ایک تو پاکستان کے اندر آج پورے ملک کے اندر عدلیہ کی ہم نے دیکھا کہ بار کونسلز نے ہڑتال کی ہے، اور چیف جسٹس کے حوالے سے میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. بہت سے بلاگرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی کورٹ کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہرحال بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کے لاکھوں کیسز منجمد ہوئے ہیں. ویسے ہی ہمارے یہاں فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ہڑتال اور ان کی آپس کی سیاست سے جب عدلیہ پر تالے لگ جائیں تو پورے عوام کو نقصان ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی سے چیف جسٹس کے خلاف بار کونسل نے اسٹیپ لیے ہیں. اس کی لیگیلٹی کے اوپر مختلف چینلز پہ آپ سن لیں گے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا. دوسرا جو آج اہم واقعہ ہوا ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اقوام متحدہ کے ایک بہت بڑے فورم سے خطاب، جس میں انہوں نے پوری دنیا کو کووڈ-19 کے حوالے سے، موجودہ حالات کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت خطاب کیا ہے، اور ایک جینوئنلی اسٹیٹس مین کا خطاب تھا جس میں وہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ پوری دنیا کو اور اقوام متحدہ کے فورم سے پیغام دے رہے تھے کہ جو خوشحال ممالک ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. وہ اسپوکس مین تھے آج پوری دنیا کے، بالخصوص انڈر ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اور غریب لوگوں کے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو جیسچر نظر آیا. اور انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان بالخصوص 10 بلین ٹری کے حوالے سے ویسے ہی دنیا کے اندر ایک خصوصی حیثیت کا حامل ہے، اور کووڈ کے حوالے سے بھی پاکستان دنیا کے جو 3 ٹاپ کے ممالک ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. تو اس خطاب کو پوری دنیا میں سنا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ جو مشورے دیے گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے ہیومینٹی کے حوالے سے، ہیومن گراؤنڈز کے اوپر، وہ اس کے اوپر ضرور غور و خوض کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. اب ہم آتے ہیں جو ہم نے بات کی کہ مہنگائی ایک میجر ایشو ہے، اور پاکستان کے اندر مہنگائی ضرور ہے لیکن اس کا واویلا خاص کر کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کیا گیا، اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا، جو ان کا حق ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں، میں نے اس میں بتایا بھی ہے کہ ہماری 65% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے.
اگر وہ مہنگائی یہ بالخصوص چینی اور آٹا اور اس کی حوالے سے ہوئی ہے تو اس سے 65% آبادی جو دیہاتوں میں رہتی ہے ان کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ زراعت کے شعبے میں ترقی بھی ہوئی ہے، جی ڈی پی گروتھ میں بھی اضافہ ہوا ہے، ایک سبسٹینشل بینیفٹ آیا ہے، اور کسانوں کو ان کی کراپ کا، ان کی محنت کا صلہ ملا ہے۔ شہری علاقوں میں یس پرابلم آیا ہے، اس حوالے سے میرا خیال ہے کچھ کمپنسیشن ہو بھی گئی ہیں کہ 25% اور سے لے کے 35% تک تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ویجز بھی منیمم ویجز بھی بڑھا دی گئی ہیں، لیکن اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اب ایشو فائنانس منسٹر شوکت ترین نے اس کے اوپر اقدامات لینے شروع کیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سی پیک کا ایک سالانہ اجلاس ہوتا ہے جوائنٹ کمیٹی کے تھرو، جو چائنا کا بزنس کے جو ان کے ہیڈ ہیں، جو مین ان کی بیوروکریسی کے فیصلے کرتے ہیں، وہ اور پاکستان کے جو سینئر پلاننگ منسٹر ہیں ان کے مابین یہ ایک سالانہ اجلاس ہوتا ہے۔ اس کے اندر سی پیک کے حوالے سے اور اسپیشلی اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے کیا کیا نئی پیش رفت ہونی ہے اور آگے کیسے جانا ہے۔ اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس سال زراعت کو اور سائنٹیفک ریسرچ کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سے پروگرس رہی تو پاکستان ان قریب جو امپورٹ فوکسڈ کنٹری تھا ایکسپورٹ پروموشن پہ آ جائے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر زراعت کے حوالے سے ایک ہم زرعی ملک ہیں، اور اس حوالے سے جمشید اقبال چیمہ جو اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے، از اے ٹریمنڈس گائے، ان کے جو اقدامات ہیں وہ ہم نے اس سال کی زراعت کی گروتھ کے اندر دیکھے، اور جو ان کا فیوچر پلان ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہوگا بلکہ زرعی شعبے میں اور ہم ایک سبسٹینشل سپورٹ کریں گے، دنیا بھر کے اندر ایک کوالٹی ایکسپورٹ کا ملک بن کے ابھریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تقدیر بدلے گا۔ تو میں جمشید اقبال چیمہ صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص کسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے اس دفعہ جو میجر کراپس تھی ان میں بہت اچھا رزلٹ دیا ہے۔ اب جو اس میں خامیاں ہیں بیج کے حوالے سے ہے، فرٹیلائزر کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ دوائیوں کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر حکومتی اقدام اگر اچھے ہوئے اور ہمیں یہ 2 نمبر جو بیج اور دوائیاں استعمال ہوتی ہیں جس سے فصلیں بھی کم ہوتی ہیں، زمینیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نہ صرف اس میں ترقی کرے گا بلکہ جو تقریباً 16 کروڑ ایکڑ زمین ہماری غیر آباد پڑی ہوئی ہے، میں نے جمشید اقبال چیمہ کے حوالے سے ان کے کئی چیزوں ان کی پروگرس کو مانیٹر کیا ہے، وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم مزید جو آباد 5.5 کروڑ ایکڑ زمین آباد ہو رہی ہے اس میں مزید اضافہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور ابھی بارشوں کا سیزن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فلڈ کے بھی خطرات ہیں، پانی ہمارا شہروں میں بھی تباہی مچاتا ہے، اور یہ اربوں ڈالر کا پانی ہے برسات کا ہر سال جو مفت میں آتا ہے۔ 16 کروڑ ایکڑ زمین ہماری غیر آباد ہے، اور ہم اربوں ڈالر کا پانی ہر سال نہ صرف ضائع کرتے ہیں بلکہ اس سے ہماری معیشت کو تباہ ہم ہوتے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، بیماریاں پھیلتی ہیں، روڈیں بھر جاتی ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، سیوریج سسٹم چوک ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کر ہمیں یہ جو 16 کروڑ ایکڑ زمین غیر آباد پڑی ہے بالخصوص بلوچستان میں اور سندھ کے اندر، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور ساؤتھ پنجاب کے اندر، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں پر امید ہوں کہ جمشید اقبال چیمہ جس اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں تو میری دعائیں بھی ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹ کا حصول جلد سے جلد ممکن بنائیں۔ اس میں میں بھی اپنے طور پہ میں نے بہت کام کیا ہے، میں جتنی بھی اس کے اندر اپنا انپٹ دے سکتا ہوں ضرور دوں گا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہونے جا رہی ہے کہ ایگریکلچر کو سی پیک میں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے شامل کر لیا گیا ہے، یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
ابھی کچھ عرصے پہلے تاجکستان کے کا ایک دورہ ہوا تھا، تاجکستان کے صدر نے دورہ کیا تھا. وہ ہمارے ملٹری جو ویپنز ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اب کل جا رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان ازبکستان کے 3 روزہ دورے پہ. اور آج ہمارے جو ٹریڈ منسٹر ہیں داؤد صاحب، وہ ایک ہیوی بزنس ڈیلیگیشن لے کے روانہ ہو چکے ہیں. اور ہمیں کافی امید ہے کہ اس دورے کے اندر بہت اچھے مثبت ٹریڈ کے حوالے سے نتائج آئیں گے. اور یہ ایک نیا ڈور کھلنے جا رہا ہے جہاں پر پاکستان جو روایتی مارکیٹیں ہیں یورپ اور امریکہ کی یا گلف کی، وہاں سے ہٹ کر سینٹرل ایشیا تک پہنچنے جا رہا ہے. ابھی کل ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اپروول دیا ہے ازبکستان کو پاکستان کے سمندری پانی تک رسائی دینے کا، تاکہ یہ شارٹیسٹ روٹ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. اور سینٹرل ایشیا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ازبکستان ایک روٹ فراہم کرے گا پاکستان کو، جہاں سے ہم وایا افغانستان، ازبکستان، سینٹرل ایشیا اور پھر آگے افریقہ اور یورپ تک پہنچ سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہونے جا رہی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے اس 3 روزہ دورے کے بعد ہمیں بہت اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. تو جیسے جیسے پروگریس ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن میں بہت پرامید ہوں اس دورے سے. اور اس دورے کا ہی ڈائریکٹ لنک ہے میرے اگلے ٹاپک سے، جو افغانستان کے حوالے سے. افغانستان جیسے میں نے پہلے کہا کہ پوری دنیا کے لیے ایک فوکس کا حامل ملک ہے. پچھلے 20 سال سے امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ کوشش کرتا رہا زبردستی وہاں پر اپنے قواعد و قانون اور اپنا کلچر وہاں انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اور بالآخر ناکام ہو کر اور بالکل ناکامی کا منہ دیکھ کر وہ واپس لوٹا ہے. اور ایک دنیا کی سب سے بڑی قوت، ایک شکست خوردہ ملک کے طور پر وہاں سے واپس گئی ہے. لیکن امریکہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا. وہ اپنا ہر حربہ آزمائے گا اس خطے کے اندر، اور بالخصوص افغانستان کے اندر ڈسٹربنس قائم کرنے کی. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پریزنس یہاں رکھنا چاہے گا. اور اس نے ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ G7 کا جو اجلاس ہوا تھا، جو بائیڈن نے صدر بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں اسپیسیفائی کیا ہے کہ چائنا نمبر 1 انیمی ہے امریکہ کا. اور یہ آپ دیکھتے ہیں جب BRI اور CPEC کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان اور ازبکستان اور فردر ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ یورپ، یہ ڈائریکٹ چیلنج کرتا ہے امریکہ چائنا کو، بیکاز یہ چائنا اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے. اب افغانستان ایک وار ٹون کنٹری ہے جو پچھلے 40 سال سے مسلسل جو ہے ٹرموائل کا شکار ہے. پہلے رشین فورسز آئی تھیں، پھر ایک بیچ کے اندر ہم 10-12 سال کا ایک لیپ دیکھتے ہیں، اور پھر 2001 کے بعد یہ امریکی فورس وہاں پر قابض تھیں. اب ہم جب ازبکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک چیز مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، یہ 1989 کی بات ہے ایگزیکٹلی. ہمارے جو ٹرائبل ایریا ہے محمد ایجنسی، اس کا بارڈر پوسٹ ہے نواں پاس. میں وہاں تعینات تھا، اور اس وقت رشیا اپنی شکست کے بعد وہاں سے وڈرا کر گیا تھا. اور رشین ایک بڑی سپر پاور تھی، اور افغانستان سے شکست کھا کر وہ جا رہا تھا. تو مجھے بھی ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو ہمارے یہاں سے خوراک آپ کو یاد ہوگا کہ مجاہدین کو ہم خوراک وغیرہ سپورٹ کرتے تھے. تو ہمارے یہاں سے مختلف گاڑیوں میں، چھوٹی گاڑیوں میں، ڈیٹسن میں، بڑے بڑے ٹرالرز کے اندر خوراک کی اشیاء خورد و نوش جاتی تھی، جو افغان عوام کے لیے بھی اور مجاہدین کے لیے بھی جاتی تھی. تو وہ نواں پاس بارڈر، یہ خیبر پاس کے بعد محمد ایجنسی جو ہے بالکل بارڈرنگ ہے باجوڑ ایجنسی کے، تو وہ میری وہاں پر تعیناتی تھی. تو ایک ٹرالر جا رہا تھا، بالکل کورڈ تھا. تو میں نے اس کو چیک کیا کہ اس میں نے کہا دیکھوں میں ہے کیا. تو پتہ چلا کہ پورا ٹرالر 40 ٹن کا وہ ٹرالر تھا
جو قرآن شریف وہاں سے جا رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی یہ ہم شمالی افغانستان لے کے جائیں گے، وہاں سے یہ تاجکستان اور ازبکستان، ترکمانستان وہاں جاتا ہے اور بہت ڈیمانڈ ہے. میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے مزید اس کے اوپر ان سے معلومات لی تو پتہ یہ چلا کہ یہ چونکہ مسلم ممالک ہیں جو افغانستان کے بارڈرنگ کنٹری ہیں، جو اب آزاد ہو چکے ہیں، اس وقت آزاد نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ USSR کے انڈر ہی تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ قوم حیران تھی کہ بھائی ان کے لیے تو USSR آپ کو پتہ ہے بہت بڑی طاقت تھی، دنیا کی 2 بڑی قوتوں میں سے ایک تھی، اور وہ پریشان تھے کہ افغانستان ایک ننگا بھوکا غریب ملک، اس نے کیسے اتنی بڑی طاقت کو شکست دے دی. تو وہ پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ ایمان کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے یہ تھے مسلمان پریکٹیکلی، بالکل ان کے اوپر پابندیاں تھیں کمیونزم کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن وہاں سے ان کا انٹرسٹ بڑھا کہ یار ہم بھی یہ پڑھیں کہ یہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں قرآن شریف وہاں جاتے تھے اور وہ لوگ پڑھتے تھے. انہوں نے پھر اس کو لینگویج سیکھا. تو یہ ایک ایسے ہی بات چلی ازبکستان تاجکستان کے حوالے سے، تو میری تھوڑی سی یادداشتیں تازہ ہو گئی. تو اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے دیکھا افغانستان کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے، 2 ہیلی کاپٹر افغان فورسز کے افغان طالبان نے مار گرائے ہیں. تقریباً کندھار وہاں ابھی بھی جنگ جاری ہے، لیکن زیادہ تر حصے پہ قبضہ کر لیا ہے، غزنی پہ قبضہ کر لیا ہے. 85% کا ان کا طالبان کا کلیم ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی کر لوں، لیکن میجر پورشن افغانستان کا اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے. اور اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ شمالی افغانستان جو ناردرن الائنس کے کنٹرول میں تھا، جب ایون پرانی 96 میں طالبان کی حکومت تھی، وہ ایریا بھی آلموسٹ 90% آج کے دن طالبان کے کنٹرول میں، جو کبھی ان کے کنٹرول میں نہیں آیا. اور طالبان کا ہم اگر ایٹیچیوڈ دیکھتے ہیں تو بڑا ایک ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے. وہ 96 کے اندر جس موڈ سے، جس مومنٹم سے یا جس تھاٹ سے وہ آئے تھے، آج اس میں ہم ایک بڑی مثبت تبدیلی دیکھتے ہیں. وہ اقلیتوں کو حقوق دینے کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ پڑوسی ممالک کو گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ افغانستان کی زمین اپنے پڑوسیوں کے خلاف یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ ایک بڑی خوشخبری ہے. اس حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، ایران کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تاجکستان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور بالخصوص چائنا کے حوالے سے بات کی ہے، جس کی بڑی تکلیف انڈیا کو پہنچی ہے. انڈین میڈیا پچھلے 2 دن سے لگاتار شور کر رہا ہے کہ یہ چائنا کو گارنٹی دے دی گئی ہے، اور چائنا اور پاکستان جو ہے وہ طالبان، یہ ایک نئی کانسپریسی تھیوری جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ اس کی حمایت بھی ڈیفینیٹلی کر بھی رہا ہے اور کرے گا بھی. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. افغانستان 40 سال سے حالت جنگ میں ہے، تقریباً شیٹرڈ ملک ہے، تباہ حال ملک ہے. اس کو امریکہ بالکل چھوڑ کر بھاگا ہے. بگرام ایئر بیس اپنے ساتھیوں کو، اپنے افغان جن کو وہ تربیت دیتے رہے، ان کو بتائے بغیر بھاگا ہے. افغانستان کو ری بلڈ ہونا ہے، ری کنیکٹ ہونا ہے دنیا سے، اور طالبان یہ بات کر رہے ہیں. اور اب تو نہ صرف امریکی صدر نے اپنی پریس کانفرنس میں مانا کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ طالبان کنٹرول حاصل کر لیں، حالانکہ انہوں نے بڑی کنفیوز سی بات کی کہ افغان فوجیں 3 لاکھ ہیں اور طالبان 75,000 ہیں، اور ہم نے بڑے ٹرینڈ یہ کیا ہے کہ وہ آج ان کے ساتھ خود والنٹیرلی شامل ہو رہے ہیں. کہیں رزسٹ کر رہے ہیں، لیکن بہت سی جگہ پر والنٹیرلی جو ہتھیار اور جو تربیت وہ دے کر آئے ہیں، ہتھیار سمیت وہ طالبان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اب تو بلکہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی، اگر آپ دیکھیں، انڈائریکٹلی تسلیم کر لیا ہے کہ اگلے حکومت بھی طالبان بنائیں گے، اور ہم طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے بھی خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے طالبان کو کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ یہ تسلیم کریں کہ جی ڈیورنڈ لائن نہیں مانیں گے. مقصد یہ ہے کہ اب وہ ان کو بلیک میل، نفرت پھیلا رہے ہیں پاکستان اور افغان عوام کے بیچ میں، طالبان کو ابھار رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں، اور اپنا
جو امریکن اور انڈین بالخصوص انڈین ایجنڈا ہے اس کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم حکومتیں کرتی ہیں. دیٹ مینس کہ اشرف غنی نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے، اگلی حکومت افغانستان کی بننے جا رہی ہے. تو یہ میجر ایشوز تھے. اب آخر کے اندر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہم نے مارکیٹ دھیان بھی دیا، کل بھی دیا، اور مارکیٹ اچھے موڈ پر رہی ہے، 33 پوائنٹ پلس کے ساتھ بند ہوئی ہے 47,480 پہ. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر آپ سے رابطے میں ہوں گے اور نئی خبروں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.